بنگلہ دیش پر ایسا نمک چھڑکا ہے کہ جس کی جلن کئی سالوں تک رہے گی۔ بنگلہ دیش اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول کر انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور پوری دنیا کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ بھائی ہم انڈیا سے نہیں ڈرتے، لیکن پردے کے پیچھے انڈیا سے ہی بھیک مانگ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، بنگلہ دیش نے بھارت سے 50,000 ٹن چاول مانگ لیا ہے، لیکن بھارت نے بنگلہ دیش کو ایسا کرارا جواب دیا ہے کہ بنگلہ دیش کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ بھارت نے چاول بھجوائے تو ضرور ہیں، لیکن بنگلہ دیش کو نہیں، بلکہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر کو۔ اسے کہتے ہیں بھگو بھگو کے مارنا۔ اسی مدے پہ بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو یہ چلیے ہمارے ساتھ۔ پہلے جو بنگلہ دیش انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا تھا، اب انڈیا سے چوری چھپے جو ہے وہ چاول مانگ رہا ہے۔ انڈیا کو کہہ رہا ہے جی آپ ہمیں 50,000 ٹن جو ہے وہ چاول دے دیں، ہم کوشش کریں گے جلد ہی آپ لوگوں کو پیمنٹ کر دیں۔ اچھا، فرسٹ آف آل تو یہ کہ دیکھیں، انڈیا نے 1971 سے لے کے اب تک بنگلہ دیش کو بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا۔ مطلب وہاں پہ ان کی الیکٹریسٹی کا ایک انرجی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انویسٹمنٹس جتنی ہیں ان کا 80 to 90% انڈین لوگوں کی ہے۔ انڈسٹری میں 50% انڈین لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح سے ہوتا ہے بے وقوفی کرنی کہ کسی بھی، دیکھیں آپ نے اپنی رجیم چینج کرنی تھی، آپ نے اپنا سیٹ اپ چینج کرنا تھا، اپنی حکمران باڈی کو ریسٹرکچر کرنا تھا، آپ کرتے۔ لیکن کسی بھی کنٹری کے لیے کسی بھی آپ ایک انقلاب میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، سو کالڈ انقلاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی بھی کنٹری کے اس کی فلیگ کی بے حرمتی کرنا یا لوگوں کو گالم گلوچ کرنا یا ان سے اس طرح سے نفرت کا اظہار کرنا، اور وہ بھی ان لوگوں سے جو آپ کے محسن ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ ان کی گود میں جا کے بیٹھو، ٹھیک ہے، یا آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم سے مستفید ہو جاؤ یا ان چیزوں سے ہو جاؤ۔ آپ پہلے یہ چیزیں چینج کرتے نا، سٹیپ وائز کہتے کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، تو اب جو کیا اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ اس قابل ہوتے یا اپنے پچھلے 15-20 سالوں میں خود کو اتنا سٹینڈ کرتے، اس قابل بن جاتے کہ آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک واحد سہارا جو آپ کے پاس تھا اس کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا، تو اب آپ در بدر تو ہونا پڑے گا۔ کیا اپنے پیروں پہ انہوں نے کھلہاڑی خود ہی ماری، اور جب سے انڈیا اور بنگلہ دیش کے مسئلے چل رہے ہیں، میں اپنے ہر شو میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اناج جو ہے ان کا 40% انڈیا سے آتا تھا، بجلی ان کی انڈیا سے آتی تھی، آٹو پارٹ جو تھے وہ انڈیا سے آتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 20,000 جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم کوئی شپمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش نہیں بھجوائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہیں کھانے کے لالے پڑے ہیں، پھر بھی انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کبھی ان کے بارڈر پر ڈرون لگا رہے ہیں، کبھی ان ڈرونز کو اڑا رہے ہیں، کبھی انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کولکتہ پہ قبضہ کر لیں گے، ہم بہار پہ قبضہ کر لیں گے، اور اب جب بھوک کے لالے پڑے ہیں تو اسی انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ 50,000 ٹن جو ہے آپ ہمیں چاول بھجوا دیں۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہی کھائیں گے، تم ہی کو ماریں گے۔ تو انڈیا کو اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کھا کے ہمیں ماریں گے تو ان کو چاول دے دو۔ مطلب انڈیا کو کیا سمجھا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی صورتحال میں لڑائی جھگڑا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا گھر میں ہو، چاہے وہ آپ کا گلی محلے میں ہو، کنٹری لیول پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، لڑائی جھگڑا حل نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ نے لڑنا بھی تو ایک بار سامنے والے کو دیکھ تو لیں کہ وہ ہمارا پیٹ پال رہا ہے، وہ 1971 سے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں مزے کی بات انڈیا نے کیا کیا ہے، انڈیا نے ان کو رائس بھیجنے کے بجائے 1,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے شہر کو بھجوا دیے ہیں۔ مطلب کتنا مزے کا پرینک کیا ہے۔ دیکھیں اس کو میں پرینک تو نہیں کہوں گا، انڈیا نے پہلے جو انہوں نے لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو انڈیا لوڈنگ کروا رہا ہے یہ بنگلہ دیش کے لیے ہی کروا رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ انہوں نے وہاں پہ بھجوا دیے۔ وہاں پہ بھی ضرورت ہے انسانوں کو، وہاں پہ بھی انسان ہی ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ یار یہ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، یا یہ ہمارے مطلب پاکستانی تھے پہلے پاکستان تھا، میری یہ ہمدردی نہیں ہے۔ میری جتنی ان کے لیے ہمدردی ہے اتنی ہی ان کے لیے ہمدردی ہے کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو وہ اس پہ تو میں کوئی اس طرح کا آرگومنٹ نہیں کروں گا یا کمنٹ نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک طرف سے مطلب ہتھیلی کر رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور دوسری طرف سے آپ کر رہے ہیں کہ میں اوپر سے تھپڑ بھی ماروں گا، تو جس کو آپ تھپڑ دکھا رہے ہیں اس کو آپ ہتھیلی پہ، آپ کی ہتھیلی پہ کچھ رکھے گا وہ، یہ تو اب کامن سینس کی بات ہے۔ اور باقی آپ نے رہی بات وہ کہ جو آپ نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ لڑنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ سامنے والا
कितनी ताकत रखता है या कितनी कुवत रखता है। मुसलमान, सिख, ईसाई और दलित सभी मोदी जी के इंतहा पसंदाना चेलों की जद में हैं। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार गार्डियन है उसके मुताबिक अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से जायद चर्च और दीगर इबादतगाहें इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने 2022 को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ जुल्म व तशद्दुद का साल करार दिया। भारत में वो नाम नेहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां बंदर, गाय और इस तरह के जितने भी रेंगने वाले नाग कह लें, वो संपोलों को तो जीने का हक हासिल है, लेकिन अक़लियतों और खास करके मुसलमानों को वो हक हासिल नहीं है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में गौ माता के मुहाफिज ब्रिगेडों की तादाद 5,000 से जायद है, जो कहीं भी किसी भी मुसलमान पर गौ कशी का इल्जाम आयद करके जिंदगी छीन सकते हैं। ईसाई अक़लियत का भी बड़ा ही बुरा हाल है। भारतीय मीडिया ही की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 745 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले अगस्त 2024 में अमरीकी रियासत शिकागो के 300 से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को खत लिखकर मुतालिबा किया था कि वो भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। अमरीका ने जाने क्या किया, लेकिन भारत बाज ना आया। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा, वरना वो आपका जीना दर देंगे।